Once upon a time. میرے دادا نے ایک لمبی عمر گزاری اور وہ 93 سال تک زندہ رہے۔ ان کی اس ایج میں بھی وہ بہت ایکٹیو تھے۔ وہ ہمارے پیرنٹس اور بہن بھائیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے جس میں وہ خود پلے بڑے تھے۔ ایک بار سورج غروب ہونے والا تھا، تب ہمیشہ کی طرح میرے پیرنٹس نے ہمارے پلے ہوئے جانوروں کو اندر لا کے باندھ دیا اور سارے کھڑکی اور دروازے بند کر دیے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں یہ کام انہیں روز رات ہوتے ہی کرتا دیکھتا تھا۔ میں نے سوچا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، آج دادا سے پوچھوں گا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے ایک سچائی بتائی جسے سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ 1930 میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ایک نوکری کی تلاش میں تھے۔ قسمت سے اس زمانے میں ایک نئی مائننگ کمپنی شہر میں آئی تھی اور اس کو کچھ ملازموں کی ضرورت تھی۔ وہ کمپنی کچھ متنازع کا شکار تھی کیونکہ وہاں کے رہنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ وہاں کے پہاڑوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کوئلہ تلاش کرنا بھی بہت ضروری اور منافع بخش ہے۔ مائننگ کمپنی کو دھماکے کے عملے کے لیے جوان لوگوں کی ضرورت تھی کیونکہ یہ کام ناقابل یقین حد تک خطرناک تھا۔ عملے کو ایک بلیک پاؤڈر یا بارود پہاڑوں کے بیچ ڈالنا ہوتا تھا تاکہ پہاڑوں میں سوراخ کر سکیں، جس کے بعد ان کو اس سوراخ میں جا کے تحقیقات کرنی ہوتی تھی تاکہ کمپنی کو یہ پتہ چل سکے کہ بارودی سرنگیں کہاں کھودی جائیں۔ یہ کافی خطرناک نوکری تھی، لیکن تنخواہ اچھی ہونے کی وجہ سے میرے دادا اس نوکری کے لیے راضی ہو گئے۔ نوکری کے پہلے دن میرے دادا عملے کے ساتھ پہاڑوں پر سوراخ کرنے گئے۔ جب ایک سوراخ ہوا تو عملے کا ایک آدمی جس کا نام جبران تھا وہ اندر گیا۔ کیونکہ وہ قد کاٹ میں چھوٹا تھا اس لیے یہ ٹاسک اس کو دیا گیا۔ اس کی کمر پر ایک رسی باندھی اور وہ آہستہ سے اس ہول کے اندر چلا گیا۔ دوسری طرف سے میرے دادا نے اس کی رسی کو پکڑا ہوا تھا۔ جبران اندر سے اندر جاتا گیا۔ وہ اتنا اندر چلا گیا کہ اس کو باہر کی روشنی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک رسی اندر جاتے جاتے رک گئی۔ اس نے اندر سے آواز لگا کے پوچھا کہ مجھے اندر کچھ ہرانے جیسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ جس کے جواب میں عملے کے ایک پرانے آدمی جس کا نام زید تھا اس نے کہا، نہیں، یہ سب پہاڑوں سے آنے والی آوازیں ہیں، تم ٹھیک ہو، پریشان مت ہو، چلتے رہو۔ رسی دوبارہ سے اندر جاتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس بار بہت آہستہ آہستہ۔ پھر اچانک سے اندر سے آواز آئی، او مائی گاڈ، مجھے اوپر کھینچو، یہ مجھے مار دے گا۔ تب بھی زید نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ دادا نے اس سے کہا بھی کہ جبران کسی مشکل میں ہے۔ دادا نے خود سے جلدی جلدی اس رسی کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا، لیکن اس بار وہ بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی دوسری طرف سے رسی کو کھینچ رہا ہو۔ جبران کی چیخنے کی آوازیں اندر گونج رہی تھی۔ سب نے مل کر رسی کو کھینچا، پوری رسی باہر آ گئی، لیکن دوسری طرف کوئی نہیں تھا، صرف رسی پر تازہ خون تھا۔ اس ہول میں سے صرف گوشت کی سی اسمیل آ رہی تھی۔ زید نے آواز لگا کے پوچھا، جبران، جبران، تم ٹھیک ہو نا؟ پھر اچانک سے عجیب ہرانے کی آوازیں آنے لگی جو بڑھتے بڑھتے تیز ہو گئیں۔ جب زید نے اس سوراخ میں جھانک کر دیکھا تو اس نے ہم سب کو چیخ کر کہا، بھاگو یہاں سے۔ سارا عملہ پارک ہوئے ٹرک کی طرف بھاگا، صرف میرے دادا کے علاوہ۔ وہ ایک نظر دیکھنا چاہتے تھے کہ زید نے کیا دیکھا ہے۔
اور جو انہوں نے دیکھا اس کا انہیں ہمیشہ افسوس رہے گا، کیونکہ دادا وہ کبھی نہیں بھول سکتے جس نے انہیں بری طرح ہلا کے رکھ دیا۔ اس ہول میں سے کچھ رینگتا ہوا باہر کی طرف آ رہا تھا جو انسان کے روپ کا دکھتا تھا۔ اس کی کھال خون میں بھیگی ہوئی تھی، اس کے سر پر بڑے بڑے سینگ تھے، اس کا چہرہ نہیں تھا لیکن آنکھوں کے نشان تھے، اور اس کے منہ کی جگہ دانت کسی تیز دھار چاقو کی طرح کے تھے۔ اس کی جہنمی چیخ سن کے میرے دادا بھی ٹرک کی طرف بھاگے۔ سارا عملہ آفس جا کے اپنے باس پر غصے سے چیخنے لگا۔ باس نے ان سب کو اطمینان دلاتے ہوئے جبران کے بارے میں پوچھا۔ تب دادا نے بتایا کہ کوئی شیطانی مخلوق اس کو لے گئی۔ باس نے کہا کہ مجھے وہاں لے کے چلو۔ سارا عملہ وہاں جانے سے ڈرا ہوا تھا اور اس شرط پر جانے کے لیے راضی ہوا کہ ہمارے ساتھ 10 لوگ ہتھیار کے ساتھ ہونے چاہیے۔ 2 گھنٹے بعد ہم سب باس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے۔ جب وہاں دیکھا تو اس سوراخ سے خون سے بنا ایک رستہ درختوں کی جانب جا رہا تھا، جیسے کسی خون سے لت پت چیز کو گھسیٹا گیا ہو۔ سب اس خون کے راستے کی جانب گئے، پھر وہ قدموں کے نشان میں بدل گئے جو بہت زیادہ بڑے تھے، جیسے وہ جانور کسی ریچھ یا عقاب کی نسل سے مل کر بنا ہو، اور وہ قدموں کے نشان پہاڑوں سے نیچے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں نے گھبرا کر فوراً جا کے اپنے گھر والوں کو خبردار کیا اور اس شیطانی مخلوق کے بارے میں بتایا، اور شہر میں سب کو ہدایت دی گئی کہ اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے رات ہونے سے پہلے بند کر لیں۔ اس دن کے بعد سے کوئی رات میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا، اور یہ وہاں کے معمول کا حصہ بن گیا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی اپنے پلے ہوئے جانوروں کو گھر میں باندھ لینا اور دعا کرنا کہ وہ شیطانی مخلوق کبھی نظر نہ آئے۔ یہ سب سن کر میں نے دادا سے پوچھا، تو کیا وہ ابھی بھی باہر آزاد گھوم رہا ہے؟ تب میرے دادا نے جواب دیا، اس دن ہم نے اس خوفناک مخلوق کو آزاد کر دیا تھا، جو ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تب سے آج تک ہم اس مخلوق کے ڈر سے رات میں باہر جانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ Once upon a time.